الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عز و ناز میں لکھوں کھا کروڑہا ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام کے نذرانے اور ہدیے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، دوستوں، برادران اسلام، عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اسماء الحسنہ کے ایک اور ایپیسوڈ کے اندر میں آپ تمام مریدین، متوسلین، معتقدین، مخلصین، محبین، ناظرین و سامعین، محبت کرنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کو شرح اسماء الحسنہ کے اس خوبصورت سلسلہ وار پروگرام کے اندر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر میں نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی سیر کر لیں، اور اس میں نے بات کی کہ وہ رزاق بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غنی بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ وسیع بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، باری بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ یہ اس کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنے سے جو برکات نصیب ہوتی ہیں وہ آپ کے تصور نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا کا کوئی شخص بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کر لے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرمان ہے یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن گفتگو ہو رہی ہے سیر پر۔ اب گفتگو ہوگی سیر پر بھی اور ناموں کی تاثیر پر بھی۔ اس میں رحمان ہے، جمالی نام ہے، جمالی صفت ہے اللہ کریم کی، اور اس میں ذات اللہ جلالت والا نام ہے، تاثیر گرم ہے۔ اس میں رحمان کی تاثیر جمالی ہے، اور اس میں اللہ کی تاثیر جلالی ہے۔ اللہ کریم وہ ذات ہے جو بیک وقت ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں وہ رزاق ہے تو دوسرے وقت میں وہ قہار ہے۔ ایک ہی وقت میں رزاق بھی ہے، قہار بھی ہے، حافظ و حفیظ بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، قادر و قدیر بھی ہے، فاخر بھی ہے، قادر بھی ہے، غنی بھی ہے، واسع بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں اتنی صفات پر
بیک وقت وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور کرم بھی اسی طرح سے نازل فرماتا ہے۔ مسئلہ ہمارے لیے ہے کہ ہم جس اسم مبارک کا ورد کر رہے ہیں، جس اللہ کے اسم صفاتی کو ہم نے اپنا لیا ہے اور اس پر اپنا معمول بنا لیا ہے، اس کی تاثیر کیسے حاصل کریں۔ سیر ہو گئی اس کے معنی پڑھ کے، اس کے مفاہیم سن کر، اس کے شرح سن کر، سیر ہو گئی کہ رحمان ایسا نام ہے کہ جیسے ہیجانی کیفیت سے، طوفانی کیفیت سے ایک بھرپور جوش کے ساتھ رحمت فرما دے، کہ اس کی رحمت ہے۔ اس نے سورج بنایا، فریدی صاحب توجہ، اس کی رحمت ہے کہ اس نے چاند بنایا، اس کی رحمت ہے اس نے دن اور رات بنائے، اس کی رحمت ہے بارش برساتا ہے۔ تو بلا امتیاز وہ سب پر اپنی رحمت کی جو بارش ہے وہ نازل فرما دیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے نافرمان کی زمین ہے، یہ میرے فرما بردار کی ہے۔ بارش ہوتی ہے سب کے لیے، رزق عطا فرماتا ہے، اس کی رحمت ہے۔ وہ غریبوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، امیروں کو بھی دیتا ہے، دنیا داروں کو بھی دیتا ہے، دین داروں کو بھی دیتا ہے، اس کی رحمت ہے بلا امتیاز سب کے لیے۔ تو جناب علی، کسی بھی نام کو آپ اپناتے ہیں، کسی بھی اسم کو آپ اپناتے ہیں اور اس کو معمول بناتے ہیں، ورد کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، تو اس کی سیر تو آپ ساتھ ساتھ کر ہی رہے ہیں ہمارے بیانات سے، اس کے معنیوں کو سمجھ کر، اس کے مفاہیم کو سمجھ کر، اس کی شرح کو پڑھ کر، سن کر، جان کر آپ کو سیر ہوتی ہے۔ لیکن عزیزان، اس کی تاثیر کیسے حاصل ہوگی، اس پر بات ہونی۔ اب کسی شخص نے الرحمن کے اسم کو اپنا ورد زباں کر لیا، اس کی تاثیر اب حاصل کرنا چاہتا ہے، تاثیر نہیں مل رہی، تو وہ اپنے اندر اس فرق کو بھانپے کہ میں اس اسم کو پڑھنے سے پہلے میرے اعمال کیسے تھے، میرے مشاغل کیسے تھے، میرے اطوار کیسے تھے، میری روٹین کیسی تھی، میرے انداز کیسے تھے، کیا ان میں واضح تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں۔ قبلہ لاہوری صاحب، کیا میرے انداز میں، میری روٹین میں، میرے ہابیز میں، میرے مشاغل میں کیا واضح تبدیلی ہوئی ہے، اس کو نوٹ کرے۔ جیسے کہ الرحمن پڑھ رہا ہے، کیا اس کے اندر دوسروں کے لیے شفقت کا جو عنصر ہے وہ آ گیا ہے، رشتہ داروں کے لیے مہربانی کا تصور آیا ہے، اس کے اندر عنصر آیا ہے، اپنے سے چھوٹوں پر شفیق ہے وہ کہ نہیں، اپنے سے بڑوں کے ساتھ باادب ہے کہ نہیں، کہیں پر ظلم ہوتا دیکھ کر اس کے دل میں پریشانی آتی ہے یا نہیں، کہیں غلط ہوتا دیکھ کر اسے روکنے کی کسی طرح کی کوشش کرتا ہے یا نہیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے یا نہیں، اس نے خود تاثیر پانے کے لیے کیا اس کی سیر کرتے ہوئے اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کیا ہے کہ نہیں، کیا خود پہ وہ اپلائی کر پایا ہے اس صفت کو کہ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر تاثیر کیسے ملے گی۔ اگر کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کرتے چلے جائیں، تسلسل کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے، اللہ کریم کو وہ کام پسند ہے جو تسلسل سے کیا جائے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، رحم تم کرو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ اس میں رحمان پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی تاثیر آپ میں نہیں آئی تو آپ کو اس کا فیض کیسے ملے گا۔ اسے آگے پھیلائیں اس تاثیر کو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدی و مرشدی حضور شیخ القرآن، آفتاب علم و حکمت، طبیب ملت، مخدوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ، آپ کے انداز میں جو چیز ہم نے دیکھی، آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین، مشائخ اعظام اللہ کریم کے اسماء کو
اپنا ورد تو کرتے لیکن اس طرح سے مخلوق کی خدمت بھی کرتے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلوق کے ساتھ محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے، مدد فرماتے تھے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایسی تاثیر اللہ نے عطا فرما دی ان کو، ایسا فیض عطا فرما دیا، ایسا روحانی ان کو بحر عطا فرما دیا کہ آج تک اور رہتی دنیا تک ان کا نام ہے، اور جو مخلوق کے لیے وہ کر کے گئے ان کے جانے کے بعد بھی وہ ہو رہا ہے کہ اپنی زندگی میں لنگر چلایا تھا، مخلوق کی مدد کی تھی، اپنی زندگی میں لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، پیاسوں کو پانی پلایا تھا، تو آج بھی وہاں سے بھوکے جو ہے وہ اور پیاسے جو ہے وہ سیر یاب ہوتے، سیر ہو کر وہاں سے ان کو کھانا ملتا ہے۔ انہوں نے لوگوں پر رحم کیا، نرم گوشہ رکھا، نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی تبلیغ کا اثر ایسا ہوا کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ آج بھی دنیا کھچی چلی آتی ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر انوار پر۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی مثال لے لیں، کسی بھی اللہ کے ولی کی۔ سرکار پیر صاحب فرماتے ہیں کہ خدمت خادم کو مخدوم بنا دیتی ہے، یعنی جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت ہوتی ہے، جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، جو دوسروں پر شفقت کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی شفقت اس پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آسان سا فارمولہ ہے کہ اللہ کے اسم کی تاثیر اور فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کرنا شروع کر دیں۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ اور مفہوم ہے، کوئی بھی نیک کام کرو، دعا کرنے لگے ہیں، ورد کرنے لگے ہیں، وظیفہ کرنے لگے ہیں، عمل کرنے لگے ہیں، پڑھائی کرنے لگے ہیں، اس کو پکارنے لگے ہیں، اس اللہ کو پکارنے لگے ہیں، اس سے پہلے اسے پکارنے سے پہلے کوئی اچھا کام کر لو تاکہ وہ تمہاری پکار کو سن کر اس کا جواب عطا فرما دے۔ وہ حدیث مبارکہ یاد کریں کہ جب 3 شخص ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہوئے بارش اور طوفان سے پتھر گرنے کی وجہ سے اس غار کا منہ بند ہوا اور وہ پھنس گئے، وہ کیسے نکلے؟ یہ حدیث مبارکہ کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے اچھے کاموں کو یاد کیا، پھر اللہ کو پکارا کہ کوئی تو ہم نے نیکی کی ہوگی نا، کوئی تو ہم نے عمل خیر کیا ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو اپنی ایک ایک نیکی یاد آئی اور ان کی پکار اللہ نے سنی، اور نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ جہاں وہ سٹک ہو گئے تھے، جہاں وہ پھنس گئے تھے، وہ غار سے جو پتھر، بھاری پتھر جو تھا، کئی من ہوگا یا کئی ٹن ہوگا، وہ پتھر آہستہ آہستہ اتنا سرکا کہ وہ آرام سے اس کے اندر اس سے نکل گئے، اس غار سے۔ تو مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مشکل میں پھنس گئے ہیں، اب الرحمن پکارنا ہے یا رحیم پکارنا ہے یا مالک پکارنا ہے یا قدوس پکارنا ہے یا جبار پکارنا ہے یا قہار پکارنا ہے یا غفار پکارنا ہے یا علیم پکارنا ہے یا غنی پکارنا ہے؟ پکاریں اس کو، اس کریم کو پکاریں، وہ سنتا ہے، لیکن کس طرح سے پکاریں؟ اس کی تاثیر اپنا لیں، اس کی تاثیر کو، اس کی سیر کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں، تاثیر حاصل کر لیں۔ اور تاثیر کیسے ملے گی؟ کہ جس نام سے پکار رہے ہیں اس نام کی صفات کسی بھی درجے میں ہو، چاہے وہ تھوڑے درجے میں ہو، وہ آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ آپ یا رزاقو پکارتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، یقین رکھیے گا اور یہ نوٹ کر لیجئے گا
جو کھلاتا ہے اسے عطا ہوتا ہے، جو آگے دیتا ہے، آگے پھیلاتا ہے، اسے عطا ہوتا ہے، جو چھپا چھپا کے رکھتا ہے، جو ہاتھ کو تنگ کر دیتا ہے، لکا لکا کے رکھتا ہے، پھر اس پر ویسے تنگ دستیاں آتی ہیں۔ سال ہا سال کا یہ تجربہ، سال ہا سال کا یہ ایکسپیرینس، سال ہا سال کا یہ مشاہدہ جو ہم نے کیا اپنی خانقاہ میں اور دیگر جگہوں پر، دیکھا، سنا، پڑھا، آپ بیتا، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی نام اگر پکار رہے ہیں تو اس کی صفت میں سے ایک درجے کی جہاں تک آپ سے ممکن ہو وہ اپنا لے۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ لوگوں کو معاف کر دیا کریں، آپ دوسروں کو معاف کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر ہاتھ کھل جائے رحمت کا، دروازہ کھل جائے رحمت کا، آپ دوسروں سے شفقت کر لیا کریں۔ آئے روز سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، فریدی صاحب، ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ سسر نے بہو کو مارا تھا، ساس نے بہو کو مارا تھا، ماما نے بھانجی کو مارا تھا، یتیم بھانجی کو، چاچا نے یتیم بھتیجے کو مارا تھا، اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، اس کا حق کھا لیا تھا۔ اب جب وہ خود پھنستے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پڑتی ہے، وہ ضرور پڑتی ہے۔ جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، جو رشوت کھاتے ہیں، جو حرام مال کو لقمہ بناتے ہیں، بتائیں وہ 1.25 بار بھی یا رزاق پڑھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ رزاق فرمائے گا کہ اے بندے میں رزاق تو ہوں لیکن ساتھ قہار بھی ہوں، میں رزاق تو ہوں لیکن ساتھ عادل بھی ہوں، میں رزاق تو ہوں لیکن ساتھ انصاف کرنے والا بھی ہوں۔ تو نے انصاف کیا تھا میری قوم کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ، میرے غلاموں کے ساتھ، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے ان کے ساتھ برا کیا، تو نے ان کے ساتھ ظلم سے پیش آیا، عداوت سے پیش آیا، دشمنوں کا سا رویہ رکھا۔ اب یا رزاق پڑھتا رہے چاہے کروڑوں بار پڑھ لے، لیکن وہ تاثیر نہیں ملے گی جس کی تو امید رکھتا ہے۔ اب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، کاروبار کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، دوسروں کا حق کھاتا ہے، آپ بتائیں وہ کتنا یقین کے ساتھ یا رحمان پڑھ لے گا؟ جب تک زندگی کا پہیہ چل رہا ہے، جب تک پیسہ آ رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں ملاوٹ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی پیسہ آ رہا ہے، پھر بھی دولت کی ریل پیل ہے، شہرت ہے، عزت ہے، نام ہے، کام ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا جھوٹ اسے نقصان نہیں پہنچا رہا، اس کی بد دیانتی اسے نقصان نہیں پہنچا رہی، اس کی بدعنوانی، اس کی کرپشن اسے پکڑ نہیں رہی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، پکڑ رہی ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، خسارہ آ رہا ہے۔ صرف ایک چیز وہ نوٹ کر لے کہ شاید یقیناً اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس کی طرف سے مہلت ہے، اور جب پکڑ ہوگی پھر اکٹھی ہوگی۔ اور میں نے ایک نام یا رحمان الدنیا و یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیم الدنیا، یہ میں نے نام پڑھا تھا۔ رحمان اللہ کا سب کے اوپر جو رحمت کے انداز ہیں وہ بھی بتائے، رحیم الدنیا کیوں کہا گیا کہ قیامت کے دن صرف رحیم کی جو صفت ہے، جو زبردست رحمت والا جس کا معنی ہے، یہ صفت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور جو ہمیشہ برائی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟
اللہ اکبر. اس میں رحیم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ الرحیم 34 مرتبہ آیا ہے. الرحیم 34 ٹائم آیا ہے. اور الرحیم جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ ہمیشہ رحمان اور رحیم اکٹھا آیا ہے. بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ الرحمن جو ہے وہ الرحیم پر غالب ہے معنی کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے. بعض نے فرمایا نہیں، الرحیم الرحمن پر غالب ہے. کیوں کہ الرحیم جو ہے یہ صفت اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت باکمال، شاندار، بے مثال نام الرحیم، جس کا مطلب ہے بڑا مہربان، زبردست رحمت والا. جو کوئی شخص روز 100 بار، کو خاتون یا مرد 100 بار یا رحیم پڑھنے کا معمول بنائے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کے قلب اس کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں. جو شخص اس اسم کا کثرت سے ورد کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اور زمانے کے مصائب سے محفوظ رہتا ہے. یہ حصار ہے مصائب سے نجات کا، مصائب کو روکنے کا. مصیبتیں آنے سے پہلے ختم ہو جائیں گی. اس کی مثال اس طرح سے لے لیں، کسی دشمن ملک کی طرف سے یا کسی حریف کی طرف سے کوئی میزائل داغا گیا تو وہ آئرن ڈوم جو ہے وہ اسے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میزائل کو چلنے نہیں دیتا یا واپس کر دیتا ہے. ایسی اس کے اندر صلاحیت اور ایسا اس کے اندر جو ہے وہ کوالٹی ہے. تو یہ دنیا کا بنایا ہوا آئرن ڈوم اتنی صلاحیت رکھتا ہے. تو علماء کرام، اولیاء اور مشائخ اور صوفیاء وہ فرماتے ہیں کہ الرحیم کو کثرت سے یا رحیم یا رحیم یا رحیم، کثرت سے جو شخص اس کا ورد کرتا ہے اور اپنا ورد بنا لیتا ہے، جو اسے اپنا ورد بنا لیتا ہے، معمول بنا لیتا ہے، یہ اس کے لیے آئرن ڈوم سے بڑھ کر یہ حیثیت رکھتا ہے اور یہ ایک ایسا حصار بن جاتا ہے کہ جس کی برکت سے آنے والی مصیبتیں جو ہیں وہ پہلے ہی دور ہو جاتی ہیں اور وہ پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یا رحیم یہ بھی ایک حصار کسی انداز تب اپناتا ہے جب آپ اس اسم کو کثرت سے ورد کرتے ہیں بغیر گنے. آخر میں 7 بار میرے ساتھ مل کر ایک عمل پڑھ لیجئے، اس کے بعد اجازت چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان الدنیا و یا رحیمہما، 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 یا رحمان الدنیا و یا رحیمہما. یا الہ العالمین، دیکھنے اور سننے والے اور خانقاہ میں موجود جو بھی شخص آج کے اس بیان میں، آج کے اس پروگرام میں شامل ہوا، یا الہ العالمین اس کی دل کی مرادیں پوری فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتیں دور فرما دے، حاجتیں پوری فرما دے، تمنائیں پوری فرما دے، ضروریات پوری فرما دے. اے میرے مولا ہمیں دسترخوان وسیع عطا فرما، یا میرے مولا رزق وسیع عطا فرما، یا میرے مولا گھر بار وسیع عطا فرما، اولاد کثرت کی عطا فرما، یا میرے مولا جو مشکلات ہیں وہ دور فرما، ماں باپ کا سایہ نصیب فرما. یا الہ العالمین جو عزیز و قربا دنیا صفانی سے چل بسے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہ العالمین
امت محمدیہ کی خیر فرما، تمام امت کو یکجا متفق اور متحد فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین بشری تقاضوں کے مطابق کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، یا الہی اسے معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہمیں سرخروئی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اہل بیتہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔